بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آدھی رات کا وقت تھا جب ہر طرف شور اور چیخو پکار کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ کپڑے کی دکان میں آگ لگ گئی تھی۔ لوگ بھاگ بھاگ کر پانی ڈال رہے تھے، لیکن آگ بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ سب لوگ اپنی اپنی کوششوں میں لگے ہوئے تھے، لیکن سب کچھ رائے گاں ہی جا رہا تھا۔ ایسے میں ایک بڑھیا اچانک لاٹھی کے سہارے چلتی ہوئی وہاں آئی۔ آگ کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بھی انگارے جلنے لگے۔ اس نے مڑ کر آسمان کی طرف دیکھا اور اگلے ہی لمحے آسمان پر دو کالے سائے نمودار ہوئے۔ ان کو دیکھ کر سب ہیبت زدہ ہو گئے۔ لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اتنے بڑے بڑے سائے دیکھ کر لوگوں کے ہاتھ بالٹیاں چھوڑ کر بے ساختہ اپنے دلوں کو پڑے تھے۔ وہ سائے اچانک جلتی ہوئی دکان کی طرف بڑھے، اگلے ہی لمحے آگ میں گم ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں بڑھیا کے کان میں سرگوشی ہوئی، کام ہو گیا۔ اگلے 2 منٹ میں ہی آگ بجھ چکی تھی۔ دکان کا مالک بے بسی سے اپنا سینہ پیٹ پیٹ کر رو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا سارا سامان جل گیا ہے۔ اچانک ایک آدمی نے آ کر اسے اٹھایا اور کہا، خان بھائی اٹھو، تمہاری دکان اور تمام سامان مجھ ذاتی طور پر بچ گیا ہے۔ یہ تو کوئی جادو ہی ہو گیا ہے، ورنہ جتنی خوفناک آگ تھی وہ تو لوہا بھی جلا دیتی۔ یہ ضرور ان کالے سایوں کا کام ہے، انہوں نے تمہاری دکان اور تمہارا سامان جلنے سے بچا لیا۔ لیکن وہ تھے کون اور آئے کہاں سے تھے، یہ ہر ایک سوچ رہا تھا۔ ان کو آگ میں جاتا صاف طور پر دیکھا گیا تھا، لیکن انہیں باہر آتا کسی نے نہ دیکھا تھا۔ کیا وہ جل کر مر گئے ہیں؟ سب کا تقریباً یہی خیال تھا۔ کچھ دن وہاں خوف و ہراس رہا، اس کے بعد سب اس واقعے کو بھول گئے تھے۔ سب کے ذہنوں سے وہ کالے سائے محو ہو چکے تھے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ جب بھی اس گاؤں پر کوئی مصیبت آتی، وہ کالے سائے یوں ہی حاضر ہو جایا کرتے تھے۔ کبھی وہ تعداد میں 2 ہوتے، کبھی 4 اور کبھی 5۔ وہ گاؤں والوں کی مدد کو ہمیشہ پہنچ جاتے تھے، لیکن وہ کہاں سے آتے اور کہاں جاتے تھے یہ بات کوئی نہ جانتا تھا۔ پورا کمرہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ بچے بیٹھے بلند آواز میں قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ ان سب میں وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ایک ایک کر کے بچوں سے سبق سنتی اور پڑھاتی جا رہی تھی۔ اسے یہاں ایک ہی پوزیشن میں بیٹھے ہوئے 4 سے 5 گھنٹے گزر گئے تھے۔ اب تو اس کی کمر ہی اکڑ گئی تھی۔ اس نے باقی بچوں سے سبق سنا اور انہیں چھٹی دے دی۔ اس کے بعد وہ جلدی سے اٹھی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ دسمبر کی یخ بستہ سردی اس کی ہڈیوں میں گھسی جا رہی تھی۔ اس نے کچھ دیر آرام کا سوچا، لیکن اتنے میں عصر کی اذان ہو گئی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جو 3:15 کا وقت بتا رہی تھی۔ اف! اس نے سر پر ہاتھ مارا۔ یہ سردیوں کے دن بنا پلک جھپکتے ہی ختم ہو جاتے تھے۔ اس نے کھڑے کھڑے ہی ایک بھرپور انگڑائی لی۔ اب تو آرام کا وقت رات کو ہی میسر آنا تھا۔ وہ فوراً سے باتھ روم کی جانب بڑھی۔ ارادہ تو نہا دھو کر فریش ہو جانے کا تھا، کیونکہ بیٹھے بیٹھے اسے نیند آ گئی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے نلکا کھولا اور پانی کو چھوا تو ایک دم کرنٹ کھا کر دور ہوئی اور اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ توبہ! اتنا ٹھنڈا پانی! اتنی تو برف کو چھو کے بھی ٹھنڈ محسوس نہیں ہوتی۔ ان کے گھر پانی کی زمین دوز ٹینکی تھی، جس سے وہ بے تحاشا تنگ تھی۔ اب میں اس ٹھنڈے پانی سے کیسے نہاؤں؟ کتنی بار ابا کو بول چکی ہوں کہ چھت پر ٹینکی لگوا لیں، لیکن سنتا ہی کون ہے۔ ہم شہر میں تھوڑا ہی رہتے ہیں جو دھوپ لگ کر پانی گرم ہو جائے گا اور گرمیوں میں ہمیں مسئلہ ہوگا۔ ایک تو یہ گاؤں جہاں موسم پورا سال ہی تقریباً ایک سا رہتا ہے۔ اس ٹھنڈے ٹھار علاقے میں پتہ نہیں کون بے وقوف میرے ابا کو زمین دوز ٹینکی بنا کر دے گیا۔ اس نے سر جھٹکتے ہوئے وضو بنایا۔ اس ٹھنڈے برف پانی سے نہانے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ خیر نماز تو ہر حال میں ہی پڑھنی تھی۔ وہ شروع سے ہی 5 وقت کی نماز کی پابند تھی۔ کبھی کبھار تہجد بھی ادا کر لیا کرتی۔ وضو بنا کر باہر آئی اور شیشے کے آگے کھڑی ہو کر منہ پوچھنے لگی۔ اس کے منہ سے سفید دھواں نکل رہا تھا۔ ہاتھ پاؤں سردی سے شل ہو چکے تھے۔ اس کی گلابی رنگت سردی سے اور گلابی ہو رہی تھی، جبکہ چھوٹی سی ناک پوری سرخ ہو چکی تھی۔ اس نے سر پر رکھے گرم سٹالر کو اچھی طرح نماز کے سٹائل میں باندھا اور جائے نماز بچھا کر نماز کی نیت کی۔ جائے نماز پر کھڑے ہوتے ہی اسے اپنی رگ رگ میں سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کو لگی کپ کپی اب تھم چکی تھی اور اس کو ایک نرم اور گرم گرمائش نے اپنے حصار میں لے لیا تھا۔ اس نے سکون سے نماز ادا کی اور سلام پھیر کر ہلکا سا مسکرائی اور بولی، شکریہ میرے اللہ۔ نماز سے اسے ایسے ہی سکون ملتا تھا۔ جتنی بھی ٹھنڈ لگ رہی ہوتی، جب وہ اپنے اللہ کے سامنے کھڑی ہوتی تو حیرت انگیز طور پر اسے گرمائش محسوس ہوتی۔ یہی اللہ پاک کی قدرت ہے۔
بہرحال اس نے دعا مانگ کر ہاتھ چہرے پر پھیرے، جائے نماز تہہ کر کے اٹھی۔ اب اس کی نیند کہیں دور جا سوئی تھی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا تو 3:45 ہو چکے تھے۔ اس نے بیڈ پر پڑی اونی سویٹر اٹھا کر پہنی اور اپنے قدم کچن کی جانب بڑھا دیے۔ اب اسے رات کے لیے کھانا تیار کرنا تھا۔ اس نے پہلے اپنے لیے چائے کا ایک کپ بنایا، کیونکہ وہ ایک اکیلی ہی تھی۔ اس کی اماں 5 سال پہلے فالج کی وجہ سے چل بسی تھی، جبکہ ابا ایک دفتر میں کلرک تھے۔ وہ صبح 8 بجے جاتے اور شام کو 6 بجے آتے تھے۔ اس کا بھائی اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ شہر جا کر بس گیا تھا، کیونکہ یہاں بچوں کی تعلیم کے لیے پاس کوئی اسکول نہ تھا۔ وہ خود بھی صرف میٹرک ہی کر پائی تھی۔ اس کے بعد 4 سال لگا کر اس نے عالمہ کا کورس کیا۔ وہ بھی شہر جا کر اپنے بھائی کے پاس رہ کر آگے پڑھنا چاہتی تھی، لیکن اس کی اماں کی موت کے بعد وہ یہ نہ کر سکی، کیونکہ پھر ابا اکیلے ہو جاتے۔ بھائی اور بھابھی گرمی اور سردی کی چھٹیوں میں رہنے کے لیے آ جاتے تھے۔ وہ گھر میں اکیلی ہوتی تھی، اس لیے اس نے بوریت سے بچنے کے لیے آس پڑوس کے بچوں کو سپارہ اور ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح 3 سے 4 گھنٹے بچوں کے ساتھ گزر جاتے تھے۔ بلی کے بولنے کی آواز پر وہ چونک کر ہوش میں آئی۔ اس نے ایک نظر چائے کے کپ کو دیکھا اور بلی کی طرف مڑ کر بولی، شکریہ مانو، تم نے دھیان کرا دیا، ورنہ میری چائے تو بالکل ہی ٹھنڈی ہو جاتی۔ اس نے کہتے ساتھ ہی کیبنٹ کھولا، بسکٹ نکال کر پلیٹ میں رکھے اور پھر فریج کی طرف مڑی، جبکہ کھڑکی میں کھڑی مانو نے نامحسوس انداز میں سر جھکا کر اس سے داد وصول کی تھی۔ وہ فریج سے گوشت کا ٹکڑا نکال لائی، جسے دیکھ کر مانو کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اس سے پہلے کہ مانو گوشت پر جھپٹتی، وہ اس کا ارادہ بھانپ گئی اور اس سے بولی، مانو صبر کرو، تم بھی نا روز بروز بہت بے صبری ہوتی جا رہی ہو۔ یہ فریج والا گوشت کھاؤ گی تو جم جاؤ گی، میں اس کو ابال دیتی ہوں تاکہ گرم ہو جائے، پھر تم لے جانا۔ بلی نے اپنی آنکھیں جھکا لیں، جیسے واقعی ہی اسے اپنی جلد بازی پر شرمندگی ہوئی ہو۔ وہ کھڑکی سے اندر آئی اور چولہے کے پاس آ کر ایک طرف کو بیٹھ گئی۔ اتنی دیر میں وہ آگ جلا کر گوشت پگھلنے کے لیے رکھ چکی تھی۔ اس کا ارادہ بھی آج گوشت اور چاول بنانے کا تھا، تبھی اس نے ایک ہی بار گوشت چولہے پر چڑھا دیا۔ ویسے تو ان کے گھر گیس والا چولہا بھی تھا، جس کو گیس سلنڈر کے ساتھ جوڑا گیا تھا، لیکن اس سردی میں وہ مٹی کی انگیٹھی میں ہی آگ جلاتی تھی تاکہ کھانا بھی بن جائے اور وہ اپنے جسم کو بھی آگ سے تپش دے سکے۔ اس نے چائے کا خالی کپ ایک طرف رکھا اور مانو کو بسکٹ کی پیشکش کی، جو اس نے میاؤں کی آواز نکال کر ٹھکرا دی۔ یہ بلی، اس کا شوہر بلا اور 4 بچے جیزی، میاؤں، سوزی اور سنوئی 1 سال سے اس کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ اس نے ان کے نام خود ہی رکھے تھے اور ان کو انہی ناموں سے پکارتی تھی۔ وہ ایک دن جب بچوں کو پڑھا کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی تھی تو اس نے میاؤں کی آواز سنی۔ آواز بہت کربناک تھی، مجبوراً اسے رکنا پڑا۔ اس نے آواز کی سمت دیکھا تو ایک بھورے رنگ کی بلی آنکھوں میں بے بسی اور آنسو لیے التجائیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے ایک دم اس پر ترس سا آیا، جبکہ اس کے ساتھ ایک اور کالے رنگ کا بلا بھی تھا۔ وہ یہی اندازہ لگا پائی کہ شاید وہ بھوکے ہیں۔ اسے جانوروں کے بارے میں کچھ خاص علم نہیں تھا، لیکن اتنا ضرور جانتی تھی کہ بلیاں گوشت خور جانور ہیں۔ اس کے دل میں جانے کیا آئی، اس نے بلی کو پکارا اور کہا، مانو ادھر برآمدے میں آؤ، میں کچھ لاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کچن کی جانب بڑھ گئی، جبکہ بلیاں آنکھوں میں امید کے دیپ جلائے لاغر قدموں سے چلتی ہوئی برآمدے میں آ کر بیٹھ گئیں۔ وہ کچھ دیر بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں 2 پلاسٹک کی پلیٹیں موجود تھیں، جن میں وہ گوشت رکھ کر لائی تھی۔ پہلے تو اس کا دل کیا کہ گوشت سے چھچڑے الگ کر کے ان کو ڈال دیتی ہوں، لیکن اگلے ہی لمحے بلی کی آنسو بھری آنکھیں یاد آئیں۔ وہ یقیناً بہت بھوکی تھی اور گوشت دھوتے ہوئے بہت وقت لگ جاتا ہے۔ وہ اسی طرح 2 پلیٹوں میں گوشت رکھ کر واپس آئی تو انہیں برآمدے میں بیٹھا پایا۔ وہ اسی کی منتظر تھی۔ اس نے پلیٹیں ان کے سامنے رکھیں تو وہ دونوں گوشت پر ٹوٹ پڑیں، جیسے نہ جانے کتنے وقت سے بھوکی ہوں۔ وہ ان کو دکھ بھری نگاہوں سے گوشت کھاتا دیکھ رہی تھی۔ اچانک سے وہ جا کر بھورے رنگ کی بلی کے پاس بیٹھ گئی اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ وہ پوری بھیگی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، مانو تم تو بہت بھیگی ہوئی ہو، تم جلدی سے گوشت کھا لو، میں تب تک تم دونوں کے لیے کچھ گرمی کا انتظام کرتی ہوں۔ وہ وہاں سے اٹھ گئی، جبکہ مانو گوشت کھانا چھوڑ کر حیرت سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک کمبل اور 2 گرم سویٹریں تھیں۔ انہیں وہاں رکھ کر وہ کچن میں گئی، وہاں سے نیم گرم پانی اٹھا کر لائی۔ اس نے ان دونوں کو نہلا کر سویٹریں پہنائی اور انہیں اسٹور روم میں لے گئی۔ وہاں ایک پرانا صندوق پڑا تھا۔
اس نے صندوق کو کھول کر آدھا کمبل اس میں بچھایا اور پھر مڑ کر مانو اور اس کے شوہر کو باری باری اٹھا کر صندوق میں بچھے ہوئے کمبل پر بٹھا دیا۔ اس نے محسوس کیا کہ جیسے ان کا وزن باقی بلیوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، جبکہ دیکھنے میں وہ کمزور سی بلیاں لگ رہی تھیں۔ اس نے باقی آدھا کمبل ان دونوں کے اوپر ڈالا اور کہا، مانو تم اپنے شوہر کے ساتھ آرام کرو، کل میں تم دونوں کے لیے گھر بنا دوں گی، اگر بھوک لگے تو وہ سامنے کچن کی کھڑکی ہے، وہاں آ جانا۔ بھوری بلی نے میاؤں کی آواز نکال کر اس کی بات سمجھنے کا اشارہ دے دیا۔ اگلے دن اس نے ابا سے کہہ کر ان بلیوں کے لیے پچھلے برآمدے میں لکڑیوں اور پتھروں کا ایک گھر بنوا کر ہی دم لیا تھا۔ تب سے ہی وہ اس کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ 6 ماہ پہلے ان کے گھر 4 جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی تھی، جن میں سے 3 بلیاں اور 1 بلہ تھا۔ بلے کا نام اس نے جیزی، جبکہ بلیوں کے میاؤں، سوزی اور سنوئی رکھے تھے۔ جیزی اپنے ماں اور باپ کی طرح کالے اور بھورے رنگ کا تھا۔ میاؤں کا نام اس نے اس کے زیادہ میاؤں میاؤں کرنے پر رکھا تھا۔ سوزی اور سنوئی اسے بے حد پسند تھی کیونکہ وہ مکمل سفید رنگ کی گول مٹول چھوٹی چھوٹی بلیاں تھیں۔ ایک بات جو ان سب میں مشترک تھی وہ ان کی آنکھیں تھیں۔ ان سب کی آنکھیں مکمل کالے رنگ کی تھیں۔ کبھی کبھی اسے ان آنکھوں سے بے حد خوف آتا تھا، لیکن اب وہ ان آنکھوں کی عادی ہو چکی تھی۔ وہ بلیاں اس کی دوست بن چکی تھیں۔ اس نے گوشت بھون کر نیچے اتارا اور چاولوں کے لیے پانی چڑھا دیا۔ مانو پچھلے 1 گھنٹے سے بیٹھی اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی۔ اس نے کڑاہی سے کچھ بوٹیاں الگ پلیٹ میں نکالی اور پھر ان کو ہاتھ کی مدد سے چھوٹا چھوٹا کیا۔ مانو کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ یہ مسکراہٹ اس کو گوشت کو دیکھ کر نہیں آئی تھی، بلکہ وہ اس پاگل لڑکی کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ مانو سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا کرنے لگی ہے۔ وہ اکثر ایسا ہی کرتی تھی، جس طرح کا کھانا خود کھاتی ویسا ہی مانو اور اس کے گھر والوں کے لیے بنا دیتی، جیسے وہ بلیاں نہ ہوں بلکہ اس کی طرح انسان ہوں۔ مانو نے دیکھا اب وہ رومال سے دن والی روٹی نکال کر اسے چھوٹا چھوٹا کر کے اس گوشت میں مکس کر رہی تھی۔ مانو کو بے ساختہ اس پر پیار آیا۔ وہ دھیرے سے اٹھ کر اس کے پاؤں پر اپنی زبان پھیرنے لگی۔ وہ بدک کر پیچھے ہوئی اور مانو کو دیکھ کر مصنوعی ناراضگی سے بولی، مانو یار ایسے نہ کیا کرو، تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے پیار کرنا ہو تو ہاتھوں پہ کر لیا کرو۔ مانو نے اس بات میں سر ہلایا، جسے دیکھ کر وہ چونکی اور پھر مسکرا دی اور کہا، میرے ساتھ رہتے رہتے نا تمہاری حرکتیں بھی بالکل انسانوں جیسی ہو گئی ہیں، بس اب یہ تمہاری دم اور مونچھیں غائب ہو جائیں۔ یہ کہہ کر اس نے شرارتی قہقہہ لگایا۔ اس کو دیکھ کر مانو بھی افسردہ سی مسکرا دی۔ اس کے دل سے آواز آئی، کاش، اور وہ ایک سرد آہ بھر کر رہ گئی۔ خیر اس نے پیالوں میں دودھ ڈالا جو کہ مانو کے بچوں کے لیے تھا۔ ٹرے اٹھائی، اس میں دودھ اور روٹی رکھی، فٹافٹ سے چاول دھو کر دیگچی میں ڈالے، چمچ ہلایا اور ٹرے اٹھا لی۔ مانو کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ باہر نکل گئی۔ اس کے قدم تیزی سے پچھلے برآمدے میں بنے مانو کے گھر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ مغرب کی اذان ہونے میں بمشکل 10 منٹ بچے تھے۔ جیسے ہی وہ گھر کے پاس پہنچی، مانو کے بچے ایک دم آ کر اس کی ٹانگوں سے لپٹ گئے۔ اس نے ٹرے ایک طرف رکھی اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ایک نظر مانو کے شوہر کی طرف دیکھا جو ایک خدمتگار کی طرح سر جھکائے کھڑا تھا۔ پورا 1 سال گزر جانے کے بعد بھی اس کے ذہن میں مانو کے شوہر کا کوئی نام نہ آیا تھا۔ وہ اسے مانو کا شوہر ہی کہتی تھی۔ اس نے ٹرے سے کھانا اور دودھ نکال کر ان کے سامنے رکھا اور مانو کی طرف دیکھ کر شرارت بھرے انداز میں بولی کہ ارادہ تو میرا تم لوگوں کو چاول کھلانے کا تھا، لیکن تم لوگوں کو جو خارش کی بیماری لگتی ہے نا، اس وجہ سے جان بخشی ہو گئی ہے۔ خیر تم لوگ کھانا کھا کے سو جاؤ، میں جا رہی ہوں، نماز کا وقت ہونے والا ہے اور ساتھ ہی ساتھ چاول بھی چولہے پر ہیں۔ وہ ٹرے لے کر ان کے پاس سے اٹھ گئی۔ پیچھے وہ اسے تشکر آمیز نظروں سے دیکھتے رہ گئے۔ اگر وہ انہیں اس دن پناہ نہ دیتی تو وہ کہاں جاتے؟ وہ انہیں اپنے پاؤں چاٹنے سے منع کرتی تھی، جبکہ ان کا بس چلتا تو وہ ساری عمر اس کے پاؤں دھو دھو کر پیتے رہتے۔ جو احسان اس نے انجانے میں ہی صحیح ان پر کیا تھا، اس کے بدلے اگر وہ ساری زندگی ان کو اپنی خدمت پر بھی مامور کر لیتی تو وہ اف بھی نہ کرتے اور زبان پر کوئی حرف شکایت لائے بغیر اپنی ساری عمر اس کی خدمت پر وقف کر دیتے۔ انہوں نے بچوں کی طرف دیکھا جو دودھ پی کر پرسکون ہو چکے تھے۔ مانو اور اس کے شوہر نے بھی روٹی کھانا شروع کر دی اور ایک دفعہ پھر سے اس کے شکر گزار ہوئے۔ وہ لڑکی ہمیشہ ان کو حیران کر دیتی تھی۔ ہمیشہ اس کے ہاتھ میں نیا ذائقہ ہوتا۔ مسالے دار پکا ہوا ذائقے دار گوشت کھا کھا کر اب ان کا دل بھی کچا پھیکا گوشت کھانے سے مڑ چکا تھا۔ اگر کبھی کھا بھی لیتے تو انہیں وہ انتہائی بد ذائقہ معلوم ہوتا تھا۔
خیر وہ کچن میں پہنچی۔ آگ تیز تھی جس کے باعث چاول بس پکنے کے قریب تھے۔ وہ رات کے وقت زیادہ تر ابلے ہوئے چاول ہی بناتی تھی۔ مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی تھی۔ اذانیں مکمل ہونے تک چاول بھی گل چکے تھے۔ اس نے جلدی سے چاولوں کا فالتو پانی نچوڑ کر ان کو دم پر رکھا، لکڑیاں نیچے کھینچی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتی کمرے میں پہنچی۔ کپڑے بدل کر وضو کیا اور جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ وہ جب بھی مانو اور اس کے بچوں سے مل کر آتی تو نماز پڑھنے سے پہلے لازمی کپڑے بدل لیتی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر وہ سپارہ لے کر بیٹھ گئی۔ اب اس نے 6 بجے تک تلاوت کرنی تھی۔ وہ بلند آواز میں تلاوت کر رہی تھی، جبکہ اس کے کمرے کی کھڑکی کے ساتھ کھڑے مانو اور اس کا شوہر اس کی مسحور کن آواز میں اس کی تلاوت سن کر اپنے اپنے دل کو سکون پہنچا رہے تھے۔ وہ روزانہ اس کے کمرے کی کھڑکی سے لگ کر ایسے ہی تلاوت سنتے رہتے۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ اپنے گھر کی جانب بڑھ گئے، جبکہ اس نے سپارے کو چوم کر اپنی آنکھوں اور ماتھے سے لگایا اور اس کو غلاف میں ڈال کر دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازہ کھولا تو اس کے ابا کھڑے تھے جو سردی سے کپ کپا رہے تھے۔ ان کے ہاتھ میں دودھ کی بوتل تھی۔ باہر ہر طرف دھند اور اندھیرے کا راج تھا۔ ابا کے اندر آنے کے بعد اس نے دروازہ بند کیا، ابا سے دودھ کی بوتل لی اور کچن میں چلی گئی۔ ان کا دودھ پڑوس میں رہتی ایک فیملی کے گھر لگا ہوا تھا۔ ان کے اپنے مال مویشی تھے۔ ابا روز کام سے واپسی پر دودھ لے آتے تھے۔ ابا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ انہوں نے اب کپڑے بدل کر ہی آنا تھا۔ اس نے کچن میں جا کر چاول والی دیگچی ایک طرف کی اور راکھ اور لکڑیاں اوپر کر کے چولہے کی ایک طرف کر کے کچھ فاصلے پر رکھی ٹوکری میں سے سوکھی گھاس پھوس نکال کر چولہے میں لگا کر ماچس اسے آگ لگائی۔ کچھ ہی دیر میں آگ جل اٹھی۔ اتنے میں ابا بھی آ چکے تھے۔ اس نے ابا کے لیے چولہے کے قریب گدی رکھی۔ ابا نے اس سے دن کا حال احوال پوچھا۔ وہ اپنی بیٹی کی مصروفیات سے بخوبی واقف تو تھے، لیکن پھر بھی ہر روز اس کی زبانی سن کر وہ اچھا محسوس کرتے تھے۔ بیوی کے جانے کے بعد وہ بالکل ٹوٹ گئے تھے، لیکن ان کی بیٹی نے انہیں بگڑنے سے بچا لیا تھا۔ اس نے برتن لائے اور کھانا نکالا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ کھانا کھا چکے تھے۔ اس نے پہلے والا دودھ نکال کر اس کی چائے بنائی، جبکہ تازہ دودھ کو ابال کر ٹھنڈا ہونے کے لیے ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ چائے پینے کے بعد اس نے برتن دھو کر الماری میں رکھے اور دودھ کو شیلف پر رکھ کر ڈھانپ دیا۔ سردی ہونے کی وجہ سے فریج میں رکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس دوران ابا بیٹھ کے آگ سینکتے رہے اور اس سے چھوٹی موٹی باتیں کرتے رہے۔ عشاء کی اذانیں ہو چکی تھیں۔ وہ دونوں اپنے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ اب دونوں نے نماز پڑھ کر سو جانا تھا۔ وہ سو رہی تھی جب ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ اس کی دھڑکن معمول سے بے حد تیز تھی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جو 4 کے ہندسے پر تھی۔ اس نے بے اختیار اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسے آج 3 دن بعد تہجد ادا کرنے کا موقع ملا تھا۔ وہ اٹھی، وضو بنا کر تہجد ادا کی۔ اس دوران اسے ایسا لگا جیسے چھت پر کوئی ٹہل رہا ہو۔ اس نے اپنا وہم سمجھا، لیکن کچھ دیر بعد ہی وہ محسوس کر چکی تھی کہ یہ اس کا وہم نہیں ہے۔ یقیناً چھت پر کوئی ٹہل رہا تھا۔ قدموں کی واضح چاپ سنائی دے رہی تھی۔ اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ چھت پر بھلا کوئی کیسے چڑھ گیا، اور وہ بھی اس وقت۔ اس نے چھت پر جانے کا سوچا، لیکن پھر اپنا ارادہ ترک کر دیا، کیونکہ چھت پر جانے کے لیے اسے بانس کی سیڑھی کا استعمال کرنا پڑتا تھا، جو وہ صرف کبھی کبھار جب کپڑے چھت پر پھیلانے ہوں تبھی کرتے تھے، ورنہ زیادہ تر کپڑے تو صحن میں ہی سوکھ جاتے تھے۔ چھت پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، تو زیادہ تر سیڑھی اسٹور روم میں ہی پڑی رہتی تھی۔ خیر، اس نے نماز کے بعد یاسین پڑھنا شروع کر دی۔ وہ دل ہی دل میں بہت خوفزدہ بھی تھی۔ قدموں کی آہٹ مسلسل سنائی دے رہی تھی۔ اتنے میں فجر کی اذانیں شروع ہوئی اور اس کے ساتھ ہی وہ آہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اس کے خیال میں کوئی چور چوری کے ارادے سے آیا ہوگا اور درخت کی مدد سے چھت پر چڑھ گیا ہوگا، لیکن اسے نیچے اترنے کا راستہ نہ ملا ہو، شاید اسی لیے وہ چھت پر ٹہل رہا ہوگا۔ اس نے فجر کی نماز ادا کی اور کچن میں آ کر دودھ اور گوشت گرم کیا اور اسے لے کر مانو کے گھر کی طرف آ گئی۔ رات والے برتن ایک طرف رکھے ہوئے تھے۔ مانو اور اس کے گھر والے بھی صبح سویرے ہی جاگ جاتے تھے۔ اس نے ان کو ناشتہ دیا۔ مانو آج کچھ اداس سی تھی۔ اس نے مانو سے پوچھا، لیکن وہ تھوڑی نہ مانو کی زبان سمجھ سکتی تھی۔ اس نے انہیں ناشتہ دیا، گندے برتن دھو کر ایک طرف رکھے اور پھر کچن میں آ گئی۔ ہاتھ دھو کر آگ جلائی اور اپنے اور ابا کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ ناشتے کے بعد ابا کام پر چلے گئے، جبکہ وہ سیڑھی لگا کر چھت پر گئی۔ اس نے پوری چھت چھان ماری، مگر اسے کوئی بھی سراغ نہ ملا۔ خیر، کچھ دیر دھوپ سیکنے کے بعد وہ نیچے آ گئی۔ پھر اکثر ہی ایسا ہونے لگا۔
رات کو اکثر قدموں کے چلنے کی آواز آتی، لیکن صبح جب وہ جاتی تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اب اسے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے ابا سے بات کرنے کی کوشش کی اور ان کو بتایا، لیکن وہ ابا کا جواب سن کر حیران رہ گئی۔ ابا نے کہا، تمہارا وہم ہے، میں بھی تمہارے ساتھ والے کمرے میں رہتا ہوں، کوئی ہوتا تو مجھے بھی آواز آتی۔ اب وہ صحیح معنوں میں پریشان ہو گئی تھی۔ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اسے یقین تھا کہ یہ محض اس کا وہم نہیں ہے، لیکن اگر یہ سچ تھا تو ابا کو وہ آوازیں کیوں نہیں آتی تھی؟ وہ بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ اس نے 1-2 دفعہ اپنی پریشانی مانو سے شیئر کی تو مانو بے حد خوفزدہ ہو گئی۔ مانو اور اس کا شوہر بھی اب بے حد ڈرے ڈرے رہنے لگے تھے۔ وہ 1 منٹ بھی اپنے بچوں کو اکیلا نہ چھوڑتے۔ مانو نے اب اس کے پاس آ کر بیٹھنا کم کر دیا تھا۔ جب کبھی آتی تو جیزی، سوزی، میاؤں اور سنوئی کو ساتھ لاتی۔ اگر وہ کھیلتے کھیلتے اس کی نظروں سے ذرا سا اوجھل ہو جاتے تو مانو بدحواس ہو کر ان کے پیچھے لپکتی۔ وہ اس سب کو مانو کی ممتا سمجھ رہی تھی۔ اسے خود سے شرمندگی ہوئی۔ اسے مانو کو وہ سب نہیں بتانا چاہیے تھا۔ بیچاری زیادہ ہی خوفزدہ ہو گئی ہے۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ مانو اس کی باتیں سن کر خوف میں مبتلا ہوئی ہے، جبکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ مانو کو خوف اس کی باتوں کا نہیں بلکہ اس کا تھا جس کی باتیں تھیں۔ اس کی باتیں سننے کے بعد مانو تجسس میں پڑ گئی تھی کہ آخر چھت پر چلتا کون ہے۔ اس نے بھی 1-2 دفعہ کسی کا سایہ صحن میں پڑتے دیکھا تھا۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر مانو اپنے شوہر کے ساتھ ایک دن چھپ کر چھت کے ساتھ والے درخت پر بیٹھ گئی۔ رات کو تقریباً 3 بجے کے وقت چھت پر اچانک کہیں سے سیاہ دھواں نمودار ہونا شروع ہو گیا۔ گہرا سیاہ دھواں دیکھ کر ہی وحشت ہو رہی تھی۔ اچانک اس دھوئیں میں 2 لال انگارے دہکتے ہوئے نظر آئے اور اگلے ہی پل وہ دھواں ایک خوفناک شکل اختیار کر گیا۔ اس نے نامحسوس انداز میں کچھ سونگھنے کی کوشش کی اور اگلے ہی لمحے غضبناک تاثرات لیے درخت کی جانب بڑھا۔ اگلے ہی لمحے مانو اور اس کے شوہر نے گھر کے برآمدے کی طرف ایک لمبی جست لگائی۔ وہ سایہ ہیولا بھی ان کی جانب بڑھا، لیکن جیسے ہی وہ گھر کی اندرونی حدود کو چھونے لگا اس کو کرنٹ کا زوردار جھٹکا لگا۔ اس نے پھر سے کوشش کی، لیکن اس دفعہ ایک آگ کا گولا اس کی طرف لپکا۔ وہ بار بار الگ الگ جگہوں سے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کرتا رہا، لیکن ہر بار ہی آگ کے شعلے اسے ناکام کر دیتے۔ آخر کار وہ جھنجھلا کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ اس کو جاتا دیکھ کر مانو اور اس کے شوہر کے رکے ہوئے سانس بحال ہوئے تھے۔ وہ اسے پہچان چکے تھے۔ یہ وہی تھا، تو کیا وہ بھی ان کو جان گیا تھا؟ یہ سوچ کر ہی ان کے جسم پر موجود بال مارے خوف کے کھڑے ہو گئے تھے۔ یہی تو تھا جس کی وجہ سے وہ اس حال میں تھے۔ ایک بار پھر سے اس مہربان نے ان کی جان بچا لی تھی۔ اس نے گھر کے چاروں اطراف جو آیت الکرسی کا حصار کیا تھا، اس کی وجہ سے وہ گھر میں داخل نہیں ہو پایا تھا۔ اس کے احسانات ان پر بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ اس کے بعد اس کالے دھوئیں نے بہت بار ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ہر بار ہی ناکام ہو جاتا۔ ان دونوں کو اپنی فکر نہیں تھی، وہ تو اپنے بچوں کے لیے فکر مند تھے جو کہ ابھی بہت نادان تھے۔ خیر دن گزرتے جا رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ اس کا ڈر بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے آج پھر گھر کا نئے سرے سے حصار کرنا شروع کیا تھا۔ یہ سب اس نے اپنی عالمہ استانی سے سیکھا تھا۔ پہلی دفعہ تو اس نے بہت آسانی سے اپنا حصار مکمل کر لیا تھا، لیکن اس بار اسے بہت مشکل پیش آ رہی تھی۔ کوئی انجانی قوت اسے بار بار خوفزدہ کر کے روکنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس نے اپنا دھیان نہیں بھٹکنے دیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد وہ اس کام سے فارغ ہو چکی تھی، یعنی اس کا شک درست تھا، کوئی بری قوت اس کے گھر میں گھسنے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا اور کمرے میں جا کر سو گئی۔ اس کو سوئے کچھ ہی دیر گزری تھی جب اس کی آنکھ عجیب غراہٹوں کی آواز سے کھلی۔ وہ ایک دم پہچان گئی کہ یہ آواز تو مانو اور اس کے شوہر کی ہے۔ اس نے جلدی سے دوپٹہ اٹھا کر کاندھے پر ڈالا اور تیز تیز قدموں سے پچھلے برآمدے کی طرف چل دی۔ اللہ خیر کرے، وہ دونوں کیوں اس قدر خوفناک آوازیں نکال رہے ہیں؟ آج سے پہلے تو میں نے کبھی ان کے منہ سے معمولی سی غراہٹ بھی نہیں سنی تھی۔ وہ جلدی سے برآمدے میں پہنچی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکلنے لگے۔ اس نے مانو کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو سامنے ایک خونخوار بھیڑیا کھڑا ان دونوں کو گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھیں مکمل سرخ تھیں اور ان سے شعلے نکل رہے تھے جو مانو تک پہنچنے سے پہلے ہی واپس مڑ جاتے۔ اسے ان دونوں بلیوں پر بے حد پیار آیا جو اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے اس خونی درندے کے سامنے ڈٹ کر کھڑی تھی۔
خیر اس نے جلدی سے مانو کے گھر کا دروازہ کھولا اور جلدی سے جیزی، میاؤں، سنوئی اور سوزی کو اپنی باہوں میں اٹھایا جو کہ ڈر سے کانپ رہے تھے۔ اس نے مانو اور اس کے شوہر کو اشارہ کیا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ مانو اور اس کے شوہر نے ایک زوردار غراہٹ کی آواز نکالی اور جلدی سے اس کے پیچھے لپکے۔ اس نے کمرے میں آ کر بچوں کو نیچے اتارا اور فوراً مانو کے پاس آئی اور اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی ابا کو اٹھا کر لے جاتی ہوں، وہ اس درندے کو مار دیں گے۔ مانو نے اس کے ہاتھ پر زبان پھیری۔ وہ اس کے پاس سے اٹھی اور جلدی سے ابا کے کمرے میں جا کر انہیں اٹھایا۔ ابا اس ہڑابڑی میں جگائے جانے پر گھبرا کر اٹھے اور پوچھا، کیا ہوا، سب خیر ہے نا؟ اس نے کہا، جی ابا، سب خیر ہے، آپ بس میرے ساتھ آئیں۔ وہ پچھلے برآمدے میں ایک درندہ آ گیا ہے، اس نے مانو اور اس کے گھر پر حملہ کیا ہے، آپ جلدی سے آئیں۔ ابا ایک دم اٹھے، انہوں نے احتیاطاً دروازے کے پیچھے رکھی کلہاڑی اٹھائی اور اس کے پیچھے چل پڑے۔ وہ جیسے ہی وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہ درندہ خود بخود وہاں سے جا رہا ہے۔ انہوں نے شکر ادا کیا اور واپس اپنے اپنے کمروں میں آ کر سو گئے۔ اگلے دن موسم ابر آلود تھا۔ اس نے مانو کو اپنے کمرے میں ہی ایک صندوق میں شفٹ کر دیا تھا۔ اس نے صبح سویرے ہی کپڑے دھوئے، موسم کے تیور کچھ ٹھیک نہیں تھے۔ اس نے کپڑے دھو کر چھت پر پھیلا دیے تاکہ جلدی سوکھ جائیں۔ وہ کپڑے پھیلا کر جیسے ہی جانے لگی تو اچانک اس کی آنکھوں میں کسی چیز کی چمک لگی۔ اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے، پھر آنکھیں کھول کر آسمان کی طرف دیکھا تو پورا آسمان بادلوں سے ڈھکا پڑا تھا۔ وہ بڑی حیران ہوئی اور بولی کہ آج تو سورج کو بھی بادلوں نے ڈھکا ہوا ہے، دھوپ نکلی ہی نہیں، تو میری آنکھوں میں یہ اس قدر تیز چمک کس چیز کی لگ رہی ہے؟ سوچتے ہوئے اس نے اپنے قدم اس جانب بڑھا دیے جہاں سے اس کو چمک آتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے جھک کر دیکھا تو وہ ایک انگوٹھی تھی جو بے حد حسین تھی۔ اس نے وہ انگوٹھی اٹھائی، وہ کوئی بہت ہی عجیب ڈیزائن کی انگوٹھی تھی۔ وہ حیرانگی سے اس کو دیکھتے ہوئے بولی، یا اللہ، یہ انگوٹھی کتنی حسین ہے، لیکن یہ ڈیزائن، یہ تو کوئی بہت پرانا اور عجیب سا ہے۔ انگوٹھی آئی کہاں سے؟ اس نے چاروں جانب دیکھا لیکن کہیں سے بھی انگوٹھی آنے کے آثار دکھائی نہ دیے۔ خیر اس نے انگوٹھی اور بالٹی اٹھائی اور نیچے آ گئی۔ وہ جیسے ہی نیچے آئی تو مانو کو اپنے خاندان سمیت اپنا منتظر پایا۔ وہ لوگ ایسے سر جھکائے اس کی راہ میں کھڑے تھے جیسے ایک وفادار ملازم ہو۔ وہ ان کو دیکھ کر مسکرائی، سنوئی کو بازو میں اٹھایا تو میاؤں بھی میاؤں میاؤں کر کے اس کی طرف لپکی۔ اس نے اس کو بھی اٹھا کر اس کے سر پر پیار دیا، جبکہ جیزی اور سوزی اپنے باپ کے پاس کھڑے تھے۔ ایک دم وہ مانو کے ساتھ آگے بڑھے اور اس کے پاؤں پر سر رکھ دیا۔ اس نے نیچے بیٹھ کر ان کو پیچھے ہٹایا۔ ان کی آنکھیں خوشی سے چمک رہی تھیں جیسے انہیں کوئی بہت بڑی خوشخبری مل گئی ہو۔ اس نے سب کے سر پر باری باری ہاتھ پھیرا اور کچن کی جانب بڑھ گئی۔ برتن اور صفائی سے فارغ ہو کر وہ تولیے سے ہاتھ پونچھتی باہر آئی۔ باہر ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی، مطلب آج سے پارے والے بچوں نے نہیں آنا تھا۔ بارش کی وجہ سے گاؤں کے کچے راستوں پر کیچڑ اور گارا ہو جاتا تھا، جگہ جگہ پانی کے ڈھیر کھڑے رہتے اور پھسلن ہو جاتی، اس لیے اس نے بچوں کو بتا رکھا تھا کہ بارش والے دن نہ آیا کریں۔ اس نے جلدی سے چھت پر جا کر کپڑے اتارے، ان میں ابھی تھوڑی نمی باقی تھی۔ اس نے کپڑے برآمدے میں لگی تار پر پھیلا دیے اور سیڑھی اتار کر اسٹور روم میں رکھی۔ تب تک اچھی خاصی بارش شروع ہو چکی تھی۔ اس کا دل کیا کہ چائے کے ساتھ پکوڑے بنا لیے جائیں۔ وہ کچن میں گئی۔ مانو، میاؤں، سوزی اور سنوئی بھی اس کے ساتھ ہی آ گئے، جبکہ جیزی پتہ نہیں اپنے باپ کے ساتھ کیا راز و نیاز کر رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ آج ان کو بھی پکوڑے کھلاتی ہوں۔ اس نے بیسن میں مسالے مکس کر کے ایک طرف رکھے اور آلو پیاز چھیل کر کاٹنے لگی۔ ان کو کاٹ کر پانی میں ڈال کر وہ گیس کے چولہے کی طرف آئی، کیونکہ آگ جلانے میں بہت وقت لگ جاتا، پہلے بھی سامان کاٹتے کافی دیر ہو چکی تھی۔ اس نے کڑاہی میں تیل ڈال کر رکھا کہ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے سوچا اس وقت کون آ سکتا ہے۔ اس نے گیس کی آنچ ہلکی کی اور جا کر دروازہ کھولا تو اس کی بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ سامنے اس کے بھائی بھابھی کھڑے تھے۔ وہ بھابھی کے گلے سے لپٹ گئی۔ بھائی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، اندر تو آنے دو، پہلے ہی بھیگ گئے ہیں۔ وہ شرمندہ سی ہوئی اور بولی، آئیں آئیں۔ اس نے بھائی کے ہاتھ سے اپنی بھتیجی کو لیا جو محض چند ماہ کی تھی۔ وہ ان لوگوں کو لیے کچن میں ہی چلی آئی۔ اس نے بچی کو بھابھی کو دیا اور جلدی سے آگ جلائی۔ وہ لوگ جنوری کی چھٹیوں میں رہنے کے لیے آئے تھے۔ احد اور رضا سردیوں سے کانپ رہے تھے۔ اس نے انہیں بلا کر آگ کے پاس بٹھایا اور بھابھی سے بولی کہ آپ بیٹھ کر آگ سینکیں، میں تب تک پکوڑے بنا لوں۔
پکوڑوں کا نام سن کر بچوں کے منہ میں پانی آ گیا۔ وہ مگن سے انداز میں پکوڑے نکالنے لگی، جبکہ مانو اپنی بچیوں کو لے کر نامحسوس انداز میں وہاں سے کھسک چکی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد اس نے گرما گرم پکوڑے اور چائے دسترخوان پر لگائے اور سب ان سے انصاف کرنے لگے۔ چھوٹی گڑیا مسلسل سو رہی تھی۔ چائے سے فارغ ہو کر اس نے بھائی بھابھی سے کھانے کا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ابھی 1.5 گھنٹہ پہلے وہاں سے ناشتہ کر کے نکلے تھے اور اب پکوڑے کھا کر تو پیٹ فل ہو گیا ہے، اب ہم رات کو ہی کھائیں گے۔ اس نے بھابھی کے ہاتھ سے ننھی گڑیا کو لیا جو اب کسمسا کر نیند سے جاگ رہی تھی۔ اس نے آج پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ اس نے ایک ساتھ کئی بوسے اس کے منہ پر دے ڈالے۔ اس نے منہ بنایا اور رونے لگی۔ اس نے اسے بھابھی کو دیا اور پکوڑے لے کر کمرے میں آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ مانو ایک طرف چپ چاپ کھڑی ہے جبکہ باقی سب بھی اداس سے تھے۔ اس نے پکوڑے رکھ کر ان کو بلایا تو وہ سب کے سب نامحسوس انداز میں سر جھکا گئے اور پھر آگے آئے۔ اس نے مانو سے کہا، خیر ہے، آج کچھ نیا طریقہ سیکھ لیا ہے تم لوگوں نے؟ آج صبح سے تم سارے میرے سامنے کوئی 20 بار تو سر جھکا چکے ہو۔ مانو کی آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ اس نے ان سے کہا، تم لوگ یہ پکوڑے کھاؤ، میں کچن میں ہوں، جب بھوک لگے گی تو بتا دینا۔ وہ پھر سے کچن میں آ گئی اور بھابھی کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ احد اور رضا بھائی کے ساتھ کمرے میں جا چکے تھے۔ وہ بھی کچھ دیر وہاں بیٹھی اور پھر بھابھی کو لے کر کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آتے ہی گڑیا رونے لگی۔ انہوں نے اس کو چپ کرانے کی بہت کوشش کی مگر وہ چپ نہ ہوئی، آخر روتے روتے سو گئی۔ بھائی بھابھی صرف 3 دن ہی وہاں رکے کیونکہ گڑیا ہر وقت روتی رہتی تھی۔ انہوں نے اس کی نظر بھی اتاری، اس نے اس پر دم بھی کیا لیکن وہ چپ ہی نہ ہوتی تھی۔ وہ اتنی ہی دیر چپ رہتی تھی جتنی دیر سوئی رہتی تھی۔ رو رو کر اسے شدید بخار نے آن گھیرا تھا۔ بھائی بھابھی بہت پریشان تھے لیکن گڑیا کے رونے کی کوئی بھی وجہ سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ابا نے بھائی کو کہا کہ تم واپس چلے جاؤ، ہو سکتا ہے بچی اس ماحول میں ایڈجسٹ نہ کر رہی ہو۔ بھائی نے ابا کی بات سے اتفاق کیا اور یوں وہ چوتھے دن ہی واپس روانہ ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر بھائی نے ابا کو فون کر کے بتایا کہ گڑیا گاؤں سے نکلتے ہی خاموش ہو گئی تھی۔ آپ نے صحیح کہا ہے، اسے گاؤں کا ماحول راس نہیں آیا۔ ابا نے جب اسے یہ بات بتائی تو وہ حیرانگی سے سوچ میں پڑ گئی۔ بچے تو جب کسی نادیدہ مخلوق کو دیکھ لیں تو مسلسل روتے ہیں، یہ پہلے میرے ذہن میں کیوں نہیں آیا؟ لیکن ہمارے گھر میں کون سی نادیدہ مخلوق ہے جس کو دیکھ کر گڑیا اتنا روئی؟ اس کا جواب اسے اسی رات مل گیا تھا۔ رات کو اس کی آنکھ پاؤں پر گدگدی ہونے سے کھلی۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو مانو اور سوزی اس کے پیر چاٹ رہے تھے جبکہ باقی سب ان کے پیچھے سر جھکا کر کھڑے تھے۔ اس نے مانو سے کہا، مانو سب ٹھیک ہے؟ رات کے اس وقت تم یہاں؟ تم نے مجھے جگایا کیوں؟ جبکہ اگلے ہی لمحے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ حیرت سے اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ لوگ بستر میں دب کے اپنی نانی سے کہانی سن رہے تھے، کچھ سو چکے تھے جبکہ کچھ تجسس کے مارے سب کچھ جاننا چاہتے تھے۔ رات ساری تقریباً بیت چکی تھی۔ یہ منظر کشمیر کے ایک خوبصورت گاؤں میں بنے ایک خوبصورت گھر کا ہے۔ وہ لوگ ہر سال چھٹیوں میں یہاں اپنی نانی کے پاس آتے تھے۔ ان کی نانی کا نام زبیدہ تھا۔ ان کی عمر لگ بھگ 60 سال کے قریب یا اس سے کچھ اوپر تھی، لیکن وہ عمر کے اس حصے میں بھی انتہائی تندرست اور توانا تھی۔ وہ اس گھر میں اکیلی ہی رہتی تھی اور اپنے سارے کام خود ہی کرتی تھی۔ انہیں کبھی بھی نہ تو جوڑوں کا درد ہوا تھا نہ ہی کوئی اور بیماری۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں، دونوں شادی شدہ اور شہر میں رہتی تھیں۔ وہ بہت دفعہ زبیدہ بی بی کو شہر جانے کا کہہ چکی تھی مگر زبیدہ بی بی کا کہنا تھا کہ وہ اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتی۔ اس بار بھی ان کے نواسیاں نواسے ان کے یہاں سردیوں کی چھٹیاں گزارنے آئے تھے۔ وہ ہر دفعہ رات کو نانی کی کہانیاں سنتے تھے لیکن اس بار نانی جان ان کو ایک نئی کہانی سنا رہی تھی۔ یہ کہانی جنات کی تھی۔ وہ پچھلے 3 دن سے یہ کہانی سن رہے تھے لیکن کہانی مکمل ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ابھی بھی رات کے 3 بج گئے تھے جب نانی نے وقفہ لیا، گھڑی پر نظر پڑی تو بولی، بس بس اب سو جاؤ سارے، باقی کی کہانی کل۔ وہ سب بول پڑے، نہیں نانی، آج ہی، ہمیں ساری کہانی آج ہی سننی ہے۔ نانی نے کہا، بس اب کچھ دیر مجھے بھی آرام کرنے دو اور خود بھی سو جاؤ۔ وہ چاروں ناچار منہ بسور کر لیٹ گئے تھے۔ اگلی صبح بھی وہ سارا دن بے چین رہے تھے۔ انہیں بے صبری سے رات ہونے کا انتظار تھا۔ رات کو کھانا کھاتے ہی انہوں نے نانی اماں کو گھیر لیا تھا۔ نانی اماں نے بمشکل ان کو ٹالا اور کہا کہ تم لوگ کمرے میں جا کر بیٹھو، میں نماز ادا کر کے آتی ہوں۔ وہ لوگ سارے نانی اماں کے کمرے میں ڈیرا ڈال کر بیٹھ گئے۔ ان کا ایک ایک منٹ صدیوں جیسا گزر رہا تھا۔
آخر اللہ اللہ کر کے آدھے گھنٹے بعد نانی اماں کمرے میں آئیں۔ وہ جیسے ہی بیڈ پر بیٹھی تو ایک فوراً سے بولی، نانی اماں پھر کیا ہوا تھا؟ اس لڑکی نے ایسا کیا دیکھا تھا کہ وہ ششدر رہ گئی تھی؟ نانی اماں نے جہاں پہ کل کی کہانی روکی تھی وہیں سے سلسلہ کلام شروع کیا۔ وہ لڑکی ششدر رہ گئی تھی کیونکہ بات ہی ایسی تھی۔ مانو بلی نے انسانی آواز میں اس لڑکی سے کہا کہ آپ ہماری محسن ہیں، ہم بس آپ کا شکریہ ادا کر رہے تھے اور آپ سے معذرت خواہ ہیں کہ ہماری وجہ سے آپ کے بھائی بھابھی تنگ ہوئے اور جلدی چلے گئے۔ دراصل وہ بھی ہماری موجودگی کی وجہ سے ہی رو رہی تھی۔ وہ لڑکی بے یقینی کسی کیفیت میں مانو کو دیکھ رہی تھی۔ مانو کے منہ سے انسانوں جیسی آواز سن کر وہ دنگ رہ گئی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے مانو سے پوچھا، مانو کیا یہ تم بول رہی ہو؟ یہ تمہاری آواز ہے؟ تو مانو نے کہا کہ ہاں یہ آواز میری ہی ہے۔ مانو ایک بار پھر انسانی آواز میں بولی تھی۔ اس نے کہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تم تو ایک بلی ہو، پھر تم یہ انسانوں کی آواز میں کیسے بول سکتی ہو؟ تو مانو نے کہا کہ اسی بات کے لیے تو آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں، آپ ہی کی وجہ سے تو یہ ممکن ہوا ہے، ورنہ میں تو 2 سال سے ترس ہی گئی تھی۔ میں نے تو امید ہی چھوڑ دی تھی کہ میں واپس کبھی اس آواز میں بات کر سکوں گی۔ مانو کی باتیں اس کے سر سے گزر رہی تھی، لیکن اس کے لہجے سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ آبدیدہ ہے۔ اس نے کہا، مانو مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، تم صاف صاف بتاؤ کہ آخر بات کیا ہے۔ تب مانو نے کہا، میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گی، پہلے آپ وہ انگوٹھی ہاتھ پر رکھ کر اس کی روشنی ہماری طرف کریں۔ کون سی انگوٹھی؟ اس نے پوچھا۔ وہ اس دوران میں اس انگوٹھی کو تو بالکل بھول ہی چکی تھی۔ مانو کے بتانے پر اسے یاد آیا کہ اس دن چھت سے ملنے والی انگوٹھی اس نے الماری میں رکھ دی تھی۔ وہ جلدی سے بیڈ سے اتری اور وہ انگوٹھی نکال لائی۔ اس کے ہاتھ میں لیتے ہی وہ انگوٹھی چمک اٹھی تھی۔ اس نے انگوٹھی کا رخ مانو اور باقی سب کی طرف کیا۔ انگوٹھی سے نکلنے والی روشنی ان پر پڑتے ہی ان کی جسامت بڑی ہونا شروع ہو گئی تھی۔ وہ منہ کھولے ان کو دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی۔ مانو اور اس کا شوہر ایک خوبصورت انسانی جوڑے کی شکل میں آ گئے تھے، جبکہ سنوئی، سوزی اور میاؤں حسین بچیوں اور جیزی ایک خوبصورت بچے کی شکل میں آ چکا تھا۔ اس کی چیخ سن کر انہوں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تھے۔ وہ ابھی تک حیرانگی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ تب مانو نے اسے بتایا کہ میں جن زادی لیانا ہوں اور یہ میرے شوہر جن زاد جموت ہیں۔ دراصل ہمارے بادشاہ اور دوسرے قبیلے کے بادشاہ کے درمیان جنگ ہوئی، بہت سے جنوں کو باندی بنا لیا گیا، ہم دونوں بھی قیدیوں میں سے تھے۔ ہمارے پاس یہ انگوٹھی بادشاہ کی عطا کردہ تھی، ہم نے اس کی مدد سے اپنے سارے ساتھیوں کو وہاں کی قید سے نکالا تھا۔ اب ہم 4 ہی بچے تھے، 2 ہم دونوں اور 2 ہمارے ساتھی جنات کے بچے۔ اتنے میں کسی نے اس ظالم بادشاہ کو خبر کر دی۔ وہ پلک جھپکتے ہمارے پاس پہنچ گیا۔ اب ہمارے پاس 2 ہی راستے تھے، یا خود کو بچاتے یا ان کو۔ ہم نے انگوٹھی کا رخ ان بچوں کی طرف کر دیا اور ان بچوں کو آزاد کر دیا۔ وہ بادشاہ دیکھ چکا تھا کہ ہم نے انگوٹھی کے ذریعے ہی سب کو یہاں سے غائب کیا ہے، اس لیے اس نے سب سے پہلے وہ انگوٹھی چھینی، پھر اسی کا استعمال کر کے ہم سے ہماری طاقتیں چھین کر ہمیں بلیاں بنا کر زمین پر پھینک دیا۔ ہم لاغر سے ہر طرف کچھ کھانے کو ڈھونڈ رہے تھے، پھر آپ نے ہمیں پناہ دی، ہمیں کھانا دیا، ہمیں محبت دی، ہمارا خیال رکھا، تو ہمارا یہاں سے جانے کو دل ہی نہیں کیا۔ پھر وہ آپ کی چھت پر وہ ٹک ٹک کی آواز ایسے نہیں تھی، وہ بادشاہ کا چیلا تھا جس نے اسے یہاں ہمیں لینے بھیجا تھا، کیونکہ انگوٹھی صرف اس وقت ہی کام کرتی تھی جب ہم دونوں میں سے کوئی آس پاس ہو، لیکن وہ آپ کے حصار کی وجہ سے اندر نہ آ سکا اور اس سے انگوٹھی بھی یہیں کہیں گر گئی۔ پھر آپ کو وہ انگوٹھی ملی، اسی وقت ہماری آواز لوٹ آئی تھی۔ ہم آپ کو بتانا چاہتے تھے، لیکن آپ کے بھائی آ گئے اور آپ کی بھتیجی ہماری موجودگی کی وجہ سے بے چین ہو گئی۔ مانو نے کہا کہ اب ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کو چھوڑ کر ہم کبھی نہیں جائیں گے، آپ ہی ہماری آقا ہیں، آپ نے ہم پر بہت احسان کیے ہیں اور ہماری بہت خدمت کی ہے، اب ہماری باری ہے، ہم ساری عمر آپ کے خدمت گار رہیں گے۔ تب سے اب تک وہ لڑکی کی خدمت کر رہے ہیں، ہر مشکل میں اس کی مدد کرتے ہیں، نہ صرف اس کی بلکہ سب گاؤں والوں کی۔ جو کوئی بھی مصیبت میں ہوتا ہے، اس لڑکی کے خدمتگار فوراً حاضر ہو کر اس کو مصیبت سے چھٹکارا دلا دیتے ہیں۔ کہانی ختم ہو چکی تھی اور سب سو چکے تھے سوائے 2 کے۔ وہ نانی اماں کی بڑی بیٹی کے بیٹا اور بیٹی تھے، عالیہ اور سمیر۔ عالیہ نے پوچھا، نانی اماں وہ لڑکی کون تھی؟ کیا آپ اسے جانتی ہیں؟ اس کا نام کیا ہے اور وہ کہاں رہتی ہے؟ تو نانی اماں نے کہا،
تم لوگ بھی جانتے ہو، اور وہ اسی گھر میں رہتی ہے۔ اس کا نام زبیدہ بی بی ہے۔ ان دونوں نے نہ سمجھی سے ایک دوسرے کو دیکھا اور ایک دم چلا اٹھے، نانی اماں کے خدمتگار جنات۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔